بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارشاد رحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان ولاگ۔ لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیج پر بھی لائک اور فالو کریں۔ آج بات کریں گے سندھ میں بیلوں کے ساتھ کاشت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ انسان اور بیلوں کا قدیم پرانا رشتہ ہے۔ دونوں کے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، ان کے بغیر کھیتی باڑی کرنا ناممکن تھا۔ زمانہ قدیم یا زمانہ دراز یا پرانے وقتوں کی بات کریں تو ہم بیلوں کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی تھی۔ تو آج بھی سندھ میں کہیں کہیں کسی جگہ پر اچھی نسل کے بڑے جاندار سانڈ بیل ان سے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہ جوڑا دکھا رہا ہوں، بہت ہی مہنگا ہے، بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، نظر بس سے بچائے۔ تو جب بیلوں سے کاشتکاری ہوتی تھی تو انسان رج کے روٹی کھاتا تھا۔ آج جب ہم مشینی دور میں آ چکے ہیں، جدید مشینیں تو بہت زیادہ ہیں مگر ان جیسی برکت نہیں رہی۔ جیسے جب بیل چلتے تھے تو بیلوں کے دور میں بہت زیادہ برکت ہوتی تھی، ونگاریں ہوتی تھی، 8 10 جوڑے بیلوں کے اکٹھے ہو کے زمینیں کھیڑی کرنے یا زمینیں میں ہل چلانے کے لیے جاتے تھے۔ یہ مکئی کاشت کر رہے ہیں آج، اتفاق سے میرا بیٹا میرے ساتھ تھا تو اس نے یہ ویڈیو بنائی کہ پاپا یہ آپ اپنے ولاگ پر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ اور فیس بک پر کریں۔ تو بہت سارے ایسے بیل اکٹھے ہوتے تھے گاؤں کے، ہر ایک کا اپنے اپنے جوڑے ہوتے تھے۔ یہ سندھی میں ڈھگے کہتے ہیں، اردو میں بیل، پنجابی میں بیلوں کی جوڑی، ٹھیک ہے۔ تو اکٹھے ہو کے مغار پہ جاتے، زمینیں بناتے تھے، بہت اچھی زمینیں بنتی تھی اور بہت اچھی فصلیں ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی ان کے پاؤں میں برکت ہوتی تھی۔ کسان ان کے لیے گھاس لے کے آتا تھا، ان کے گلے کے اندر بندھی ہوئی گھنٹیاں کی ٹن ٹن کی آواز دور دور تک لوگوں کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، سن کے کانوں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ آج کل جب مشینی دور آ گیا، ٹریکٹر 100 من کے ٹریکٹر ہیں، ان کے ٹائر جب زمین پہ چلتے تو ان کی زمینیں، نیچے والی زمین بالکل پتھر جیسی پکی ہو گئی ہے، زمینیں پتھر جیسی ہو گئی ہیں، برکت تو بہت ہو گئی ہے، فصلیں بہت مشینی دور میں اچھی ہونا شروع ہو گئی، مگر ان جیسی برکت نہیں رہی، نہ ہی ان جیسی زمینیں، جیسے بیل چلتے تھے جن زمینوں پر، ایسی زمینیں یہ رہی ہیں۔ بیلوں کے اپنے مزے ہوتے تھے، بیلوں سے کام، انسان کاشتکار و بیل ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے۔ ان کے بغیر کسان کی زندگی، کاشتکار کی زندگی ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ جس گھر میں بیل نہیں ہوتے تھے اس گھرانے کو یا اس گھر کو زمیندار یا کاشتکاری کے لیے موضوع نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج جب کہ مشینی دور ہے، ہر گھر میں مشین ہے، ٹریکٹر ہے، وہ ہل ہیں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو گیا ہے، تو زندگی پریشان اجیرن ہو گئی ہے۔ بے شک آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ جب بیلوں کا دور تھا تو بہت اچھا دور تھا۔ اب جب کہ مشینی دور ہے، بہت فاسٹ دور ہے، جدت آ گئی ہے زراعت کے اندر، تو اتنے زمیندار پریشان ہو گئے ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، ڈیزل مافیا نے پریشان کر رکھا ہے، ٹریکٹروں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ٹریکٹروں کے اوزار بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ٹریکٹروں کی ورکشاپ میں چلے جائیں، ٹریکٹر کھل جائے تو اس کی مزدوری بہت مہنگی ہو چکی ہے، ٹائر بہت مہنگے ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ جب یہ بیلوں کو دور تھا تو وہ ہل پنجالی، سہاگا، ایک وہ لوہے کی چونی جسے وہ پھالا کہتے تھے، وہ ہوتا تھا، آرام سے صبح صبح اپنے کھیت پہ جانا، کام کرنا، صحت، ورزش، سارے کام۔ اب سب بیماری کو گھیر لیا، کاشتکاروں کو شفقت ختم ہو گئی ہے۔ یہ آج مکئی کی کاشت ہو رہی ہے گنے کے اندر، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں
ہزاروں سال سے بیلوں سے کاشت کی جاتی تھی، ہزاروں سال پہلے کسان نے جینا ہی ان بیلوں سے سیکھا، ان بیلوں سے آمدنی حاصل کرنا سیکھی، ان بیلوں سے ہی زمینوں کا سینہ چیرنا سیکھا، ان بیلوں ہی سے اپنا مقدر بنایا۔ تو آج کے جدید دور میں یہ بیل گم ہو گئے ہیں۔ کل کے کاشتکار آج کے ماڈرن ایگریکلچر کسان بن گئے ہیں، پھر بھی سکھی نہیں ہیں۔ پہلے ان بیلوں سے ایک ایکڑ، دو ایکڑ، تین ایکڑ یا 10 ایکڑ آباد کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آج مشینی دور میں آ کر مشینوں سے ہزاروں ایکڑ آباد کر کے بھی ان جیسی خوشی نہیں ہے۔ جب سے انسان نے بیلوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، خوشی ان سے دور چلی گئی ہے۔ پیسہ بہت آ گیا، آبادیاں بہت ہوگی، مگر یہ جانور دوست جانور بیل کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ صفائے ہستی سے کسائیوں کے پھٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے شوق سے پالتے تھے، اب بچھڑے بنا کر گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ فرق یہ ہو گیا ہے کہ ان کی جگہ مشینیں آ گئی ہیں اور یہ پولٹری فارم کی جگہ کسائیوں کے پھٹے پہ چلے گئے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بس اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھی اس روایت کو زندہ رکھنا چاہیے، بیلوں کو پالنا چاہیے۔